اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کے عشرۂ اول میں جزء رابع میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور قرآنیات کے متعلق کچھ نئے پیغام اور کچھ جدید مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انسان کی فطری چیز یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو ایک دوسرے پر برتری دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایک دوسرے پر فوقیت دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بہتر بنانا چاہتا ہے۔ لیکن کیا خوب ہوگا کہ ہم یہ جان لیں کہ رسول کی نگاہ میں سب سے بہتر کون ہے۔ رسول خدا اپنے اصحاب کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ تم میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ اس بات کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو رسول خدا نے کہا، کیا میں بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہترین میرے نزدیک کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ اس بات سے آگاہ کرے کہ آپ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے بلند اور سب سے عظیم مقام والا انسان کون ہے؟ تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے من علم القرآن، جو قرآن کو حاصل کرے، قرآن کی تعلیمات کو درک کرے، وعلمہ، اور اس کو دوسروں تک منتقل کرے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا سب سے بہترین اور سب سے ناجح اور سب سے قریب ترین انسان رسول خدا کے نزدیک ہے۔ اور جیسا کہ رسول خدا ارشاد خود فرماتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے والے کا مقام قیامت کے دن یہ ہوگا کہ خدا اسے آواز دے گا کہ اے قاری قرآن، اپنا مقام لے جو تیرا عظیم مقام ہے، اور وہاں قرآن کی تلاوت کر جس طریقے سے تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا۔ اور جب وہ تلاوت کرے گا تو قرآن اس کے لیے گواہی دے گا کہ میرے معبود، تیرے اس بندے نے میری اس طریقے سے اطاعت کی، میری اس طریقے سے تلاوت کی، تیرے ذریعے منتقل کیے گئے پیغامات پر اس طریقے سے عمل پیرا ہوا جس طریقے سے عمل پیرا ہونے کا حق تھا۔ اور قرآن کی گواہی کے بعد اس شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔